سلطان اور آخری قلعے کا راز، ایک طویل تاریخی کہانی۔ یہ کہانی 13ویں صدی کی ہے، جب برصغیر کے شمال میں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط سلطنت قائم تھی۔ اس سلطنت کا حکمران سلطان جلال الدین تھا۔ وہ ایک بہادر مگر نرم دل حکمران تھا۔ اس کے قلعے کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ دشمن انہیں دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ سلطان کی سلطنت خوشحال تھی۔ بازاروں میں رونق، کھیتوں میں ہریالی اور لوگوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ لیکن ہر سلطنت کی طرح یہاں بھی کچھ سازشیں جنم لے رہی تھیں۔ سازش کا آغاز، سلطان کے دربار میں ایک وزیر تھا، فخر الدین۔ وہ بظاہر وفادار مگر دل میں لالچ رکھتا تھا۔ اسے اقتدار کی خواہش تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر سلطان کو ہٹا دیا جائے تو وہ خود تخت پر بیٹھ سکتا ہے۔ ایک رات وزیر نے دشمن ریاست کے سفیروں سے خفیہ ملاقات کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ حملہ کریں تو وہ اندر سے قلعے کا دروازہ کھول دے گا۔ آخری قلعہ۔ سلطان کو ایک وفادار سپاہی، حمزہ، نے اس سازش کی خبر دی۔ سلطان نے فوراً اپنی فوج تیار کی مگر اس نے عوام کو خوفزدہ نہیں ہونے دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، چاہے جان کیوں نہ دینی پڑے۔ چند دن بعد دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ آسمان پر گرد و غبار چھا گیا، تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے میدان کو لرزا دیا۔ وزیر نے رات کے اندھیرے میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر حمزہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ دونوں کے درمیان شدید مقابلہ ہوا۔ آخرکار حمزہ نے وزیر کو گرفتار کر لیا۔ فیصلہ کن جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ تیسرے دن سلطان خود گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں اترا۔ اس کی بہادری دیکھ کر سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ فتح کے بعد سلطان نے دربار میں وزیر کو پیش کیا۔ سب کو توقع تھی کہ اسے سخت سزا دی جائے گی، مگر سلطان نے کہا، دھوکہ بڑا جرم ہے، مگر انصاف میں رحم بھی شامل ہوتا ہے۔ اس نے وزیر کو جلاوطن کر دیا اور عوام کے سامنے اعلان کیا کہ سلطنت کی اصل طاقت اس کی دیواریں نہیں بلکہ اس کے وفادار لوگ ہیں۔ انجام، وقت گزرتا گیا۔ سلطان کی انصاف پسندی اور بہادری کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ وہ قلعہ آج بھی پہاڑوں میں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دیواریں آج بھی اس بہادر سلطان کی داستان سناتی ہیں۔